قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ مبارک آل عمران کی 85 نمبر 85 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے کہ جو اسلام کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے سے ہمارے تک پہنچے گا ہم اس سے اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کریں گے، یعنی عمل کا اسلام پر ہونا ضروری ہے۔ لہذا جو شخص بھی آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خالق ہیں یا اللہ ہیں یا رب ہیں یا ان کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے غالیوں کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا ہے، تو میں صرف آج امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کی حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے کہ شیعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کے منتخب شدہ بندہ سمجھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام پیغمبر کے حقیقی جانشین ہیں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی ابرأ الیک من الحول والقوہ فلا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ تیرے حول اور قوت کے ساتھ ہم تیری طرف براعت کرتے ہیں، تیری قوت کے ساتھ ان لوگوں سے جو ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ نیچے امام علیہ السلام دعا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فلا حول ولا قوت الا بک، اور کوئی حول، کوئی دائرہ، کوئی محافظ اور قوت تیرے علاوہ نہیں ہے۔ اللہم انی ابرأ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں ان لوگوں سے براعت کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں جو ہمارا حق نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقلہ فی انفسنا، اے اللہ ہم ان لوگوں سے بھی براعت اور تبرہ کرتے ہیں اور ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمارے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بارے میں نہیں کہا ہے۔ اللہم لک الخلق ومنک الامر، اے اللہ خلق کرنا بھی تیرا کام ہے اور امر بھی تیرے لیے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہم انت خالقنا، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، وخالق آبائنا، اور ہمارے آباء و اجداد کا خالق ہے، الاولین وابنائنا الآخرین، اور تو ہمارے اولین کے آباء اجداد کا بھی تو خالق ہے اور آنے والی قیامت تک ہماری اولاد کا بھی خالق تو ہے۔ اللہم لا تلیق الربوبیت الا بک، اے اللہ تیرے علاوہ ربوبیت کسی اور کے لیے سزاوار ہی نہیں ہے، تو ہی رب ہے۔ لا تصلح الالہیت الا لک، اللہ کہلانا تیرے علاوہ کسی اور کے لیے صحیح ہے ہی نہیں، سجتا ہی نہیں کسی پر، کوئی بھی تیرے علاوہ اللہ نہیں ہے۔ فلعن النصارى
الذین صغروا عظمتک، اے اللہ لعنت کر ان نصارہ پر، ان عیسائیوں پر جنہوں نے تیری عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی، وَلْعَنِ الْمَضَاحِينَ لِقَوْلِهِمْ مِنْ بَرِيَّتِكَ، اور اے اللہ تو ان پر لعنت کر ان کے قول پر جو انہوں نے عوام الناس سے بریت ہم اپنی یعنی عوام الناس تیری مخلوق کو جو کچھ انہوں نے بتایا اس پر بھی لعنت۔ اللہم انا عبیدک وابناء عبیدک، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، لا نملک لانفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ہم اپنے نفس کے لیے نہ کوئی نقصان رکھتے ہیں، نہ نفع رکھتے ہیں، نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ حیات کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی اٹھائے جانے کا قیامت کے دن اختیار رکھتے ہیں۔ اللہم من زعم اننا ارباب فنحن الیک منہ براءت، اے اللہ جو ہمارے بارے میں رب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَيْنَا الْخَلْقُ، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم خلق کرنے والے ہیں، وَعَلَيْنَا الرِّزْقُ، اور ہم ہی رزق دینے والے ہیں، فَنَحْنُ إِلَيْكَ مِنْهُ بَرَاءَةٌ كَبَرَاءَةِ عِيسَىٰ مِنَ النَّصَارَىٰ، تو اے اللہ ہم ان لوگوں سے بری ہیں جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے نصارہ سے برات کی تھی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آل محمد علیہ السلام نہ خالق ہیں نہ رازق ہیں، اور یہ جو کچھ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بالکل 100% ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اللہ کے امر کا اجرا اور اللہ کا امر جو جاری ہوتا ہے وہ اولی الامر کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہے۔ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، لیکن تقسیم رزق ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ زمین پر وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نزلونا من الربوبیت وقولوا فینا انا شئتم، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، قولوا فی شاننا انا شئتم، قولوا فینا انا شئتم، اس قسم کی روایات اور احادیث موجود ہیں کہ پھر ہمارے بارے میں تم جو چاہے کہو، جو چاہے کہو تم کہہ سکتے ہو، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، یعنی سب کچھ کر سکتے۔ جیسا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے جب مولا کائنات کی شہادت کے بعد پہلا خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہمیں مجبور و معذور نہ سمجھو، میں حسن اگر چاہوں تو کوفے کو شام اور شام کو کوفہ کر دوں۔ تو کسی نے کہا کہ حسن ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کرو جس کو تم کر نہ سکتے ہو، تو امام نے فرمایا کہ تو عورت ہو کر مردوں میں کیسے آ گئی؟ چونکہ یہ مشیت پروردگار ہیں، یہ امر الہی کے خزانہ دار ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں، ان کے ذریعے سے خداوند عالم کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ لہذا اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ انہیں رب کہا جائے لیکن ان کے تمام اختیارات کو سمجھا جائے۔ اللہم انا لم ندعوہم الی ما یزعمون، اے اللہ ہم ان لوگوں کو ایسی بات کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں جس کا یہ گمان کرتے ہیں۔ فلا تؤاخذنا بما یقولون، اور ہم سے وہ بات نہ پوچھنا اور اس کا مواخذہ ہم سے نہ کرنا جو کچھ یہ کہتے ہیں۔
واغفر لنا ما یزعمون، اور اے اللہ ہمیں اس چیز سے، واغفر لنا ہماری مغفرت کر، یعنی ہمیں ان سے الگ کر دے۔ غفر کے معنی ہے ڈھکنے کے، کسی چیز کو ڈھکن دینا یہ غفر کہلاتا ہے۔ تو اے اللہ تو ہمیں ان سے دور رکھنا جس کا وہ گمان رکھتے ہیں۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اے اللہ یہ قرآن مجید کی دعا ہے کہ اے اللہ زمین پر کوئی ایک کافر کی بستی بھی نہ چھوڑ۔ انتظرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جو اولاد پیدا کریں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی، کفار کو پیدا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو زمین پر یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلم وجورا، زمین جو ہے وہ عدل انصاف سے بھر جائے گی جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور صرف اس وقت ایک ہی مکتب ہوگا، ایک ہی رستہ ہوگا، اور وہ آل محمد علیہ السلام کا رستہ ہوگا۔ خداوند کریم ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور اپنے آپ کو باطل عقائد سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم